بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ملاقات کا دن تھا۔ عمران خان صاحب کی بہنیں اڈیالہ جیل کے 5 نمبر گیٹ تک پہنچیں اور لوگوں کو یہ گمان تھا کہ عمران خان صاحب نے جو پازیٹیو گیسچر شو کیا تھا 9 اپریل کا جلسہ کینسل کر کے، جب ایران اور امریکہ کے مذاکرات ہو رہے تھے شہر اقتدار کے اندر، تو اس ہفتے ملاقات ہو جائے گی۔ عمران خان صاحب کی بہنیں آج اڈیالہ جیل پہنچی اور ملاقات آج پھر نہیں ہو سکی۔ 5 نمبر گیٹ تک ایک دوسرا راستہ اپنا کر وہ پہنچی ہیں۔ پتہ چل گیا تھا کہ خان صاحب کی بہنیں آ گئی ہیں۔ لاسٹ ویک بڑا کچھ ہوا اڈیالہ جیل کے باہر، 10,000 سے زائد کارکنان انہوں نے شرکت کی تھی۔ موسم بھی خراب تھا، بارش بھی کافی زیادہ ہو رہی تھی، ڈسپائٹ آف دا فیکٹ وہاں پر کافی کچھ ہوا۔ متعدد افراد کو گرفتار بھی کیا گیا تھا، شیلنگ بھی ہوئی اور وہاں پر حراست میں لیا گیا، لاٹھی چارج ہوئی، اور لوگوں نے پھر بھی ہار نہیں مانی، وہاں پر لوگ پہنچے، کیونکہ علیمہ خان صاحبہ نے کہا تھا کہ جو لوگ نہیں آئیں گے ان کا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں رہے گا، ہم انہیں پارٹی سے نکالیں گے۔ تو بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی تھی لاسٹ ویک۔ اس کے بعد عدالت نے الاؤ کیا تھا جو عمران خان کے وکیل ہیں سلمان صفدر، کہ آپ عمران خان صاحب سے مل کر آ جائیں، ان کی رائے لے لیں۔ وہ جو کیس ہے القادر ٹرسٹ کے حوالے سے، اس کیس کو یہ اور لمبا کر رہے ہیں۔ پچھلے 1.5-2 سال سے وہ کیس لگا ہوا ہے، تو بار بار جو ہے نیکسٹ ڈیٹ دے رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان کی جو عدالتیں ہیں وہ بکی ہوئی ہیں، اور جو ڈوگر ہے اس کے تو سمجھ نہیں آ رہی کیا ہی کہنے ہیں اس بندے کے۔ اور ان سب سے بڑھ کر بات یہی ہے کہ میں پچھلے کئی ولاگز میں یہ بات ڈسکس کر چکا ہوں کہ عمران خان جو ہے صرف ایک آدمی کی وجہ سے جیل کے اندر ہیں، اور وہ ہیں فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر۔ وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ عمران خان صاحب جو ہے باہر آئیں، اور انہی کی وجہ سے عمران خان صاحب اندر ہیں۔ جب تک وہ شخص اس اقتدار کے اندر رہے گا، عمران خان کبھی بھی باہر نہیں نکلے گا، اور وہ چاہتا بھی نہیں ہے کہ عمران خان باہر نکلے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ملک جو ہے وہ اونچی اڑان بھرے گا۔ تو جب سے وہ آئے ہیں ملک کا ڈاؤن فال شروع ہے، معیشت ہماری تباہ ہے، مہنگائی جو ہے وہ آسمان کو چھو رہی ہے، کوئی بھی ہمارا ڈپارٹمنٹ ایسا نہیں ہے جو تباہ حال نہ ہو۔ اس کے بعد ہم دنیا کے جو معاملات ہیں انہیں سیٹل کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ہمارے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے اس چیز کی کسی کو کوئی پرواہ بھی نہیں ہے۔ تو عمران خان صاحب کی وکیل کے ساتھ بھی جو ملاقات ہوئی تھی، اس میں عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ 85% تک میری آنکھوں کا ویژن چلا گیا ہے۔ 3 ماہ تک میں جیل سپرنٹینڈنٹ کو بتاتا رہا کہ میری آنکھوں کا مسئلہ ہے، لیکن انہوں نے ہماری بات کو سیریسلی نہیں لیا۔ اس کے بعد جو ڈاکٹر نے علاج کیا تھا، ڈاکٹر عارف نے، انہوں نے کہا کہ آپ کی آنکھ میں جو بہتری آئی ہے صرف 15% آئی ہے، 85% جو آپ کی آنکھوں کا ویژن ہے وہ چلا گیا ہے۔ اور بشرا بی بی کی بھی جب طبیعت خراب ہوئی ہے، عمران خان صاحب کی جو اہلیہ ہیں، اس میڈیکل بورڈ نے ہی ان کا چیک اپ کیا ہے، اور عمران خان نے کہا ہے کہ میں ان کے علاج سے بالکل بھی مطمئن نہیں ہوں، جھوٹی رپورٹس بنائی ہوئی ہے، اور یہ دعویٰ کیا خان صاحب نے کہ ہم ان کی رپورٹس پر یقین نہیں کریں گے اگر میری فیملی کے سامنے جو پرسنل ڈاکٹرز کی ٹیم ہے ان کے سامنے علاج نہیں ہوتا۔ کیونکہ عمران خان صاحب نے کچھ ڈیمانڈز رکھی تھیں، لیکن انہوں نے ایک ڈیمانڈ بھی پاکستان تحریک انصاف کی عمران خان کی نہیں مانی۔ تو آج بھی خان صاحب کی بہنیں اڈیالہ جیل گئی ہیں، ملاقات نہیں ہو سکی۔ کورٹس کے آرڈرز ایز آئی سیڈ کے پچھلے 2.5-3 سال سے ان کے پاس موجود ہیں، ہر بار اگلی ڈیٹ دے دیتے ہیں۔ اور لاسٹ ٹائم جو عمران خان صاحب کی ایک بہن کو الاؤ کیا گیا تھا وہ دسمبر کے ماہ میں 2025 میں میرے حال میں ملاقات کی اجازت دی تھی عظمیٰ خان صاحبہ جو ہیں۔ تو اس کے بعد سے یہ 4 مہینے کا ٹائم ہو گیا۔ یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کس طرح کا مذاق چل رہا ہے کہ آپ کتنا بھی بڑا مجرم کیوں نہ ہو، آپ ملنے سے جو ہے انہیں نہیں روک سکتے۔ آپ نے مکمل آئسولیشن میں رکھا ہوا ہے، قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، نہ بکس دے رہے ہیں، نہ بچوں سے بات کرنے دے رہے ہیں۔ تو یہ کس طرح کا مذاق چل رہا ہے؟ مطلب جس انسان نے بڑے سے بڑا جرم بھی کیا ہوا ہے، عمران خان صاحب نے کسی کا قتل نہیں کیا، کوئی کرپشن نہیں کیا، آپ نے جھوٹے کیسز دائر کر رکھے ہیں، اور اس طرح کے گھٹیا کیسز 150 سے 200 کیسز آپ نے دائر کر رکھے ہیں۔ انہوں نے 40 سال کی سیاست کی ہے، اور ابھی ان کے جو کیسز ہیں، ان کی جو کتاب ہے کیسز کی وہ بالکل صاف ستھری ہے۔ شہباز شریف اور نواز شریف کی 3 سال عمران خان نے گزارے ہیں ٹوٹل اپنے اقتدار میں، اور ان کو تکلیف اس وجہ سے ہوئی ہے، پیچھے امریکہ کا بھی ہاتھ ہے، اور وہ باجوہ جو ہے وہ ایک کنجر انسان تھا جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں، ہر چیز کا لنک جو ہے اس سے ملتا ہے، تباہی وہاں سے شروع ہوئی ہے۔ اور اس وقت وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ باتھ روم میں گر کے اللہ اسے، میں کہتا ہوں، عبرتناک موت ہی دے گا اسے، اور عاصم منیر کی بھی اسی طرح کی موت ہوگی۔ یہ جتنے بھی اس نے یہ آپ حرام توپیں کرنی ہیں اس نے، وہ یہ کر لے بے شک، اور اس کا بھی انجام جو ہے وہ بہت ہی برا ہوگا، اور اسی کی وجہ سے عمران خان صاحب باہر نہیں نکل پا رہے۔ 27 امنڈمنٹ ہوئی، اس شخص نے استثنا لیا، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ عمران خان کے ساتھ یہ ایسا کچھ ہوا ہے، فاطمہ جناح کے ساتھ بھی
ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اسی طرح کا آپ یہ سمجھیں کہ کردار ادا کیا تھا، اور قائد اعظم کو بھی انہوں نے ہی نقصان پہنچایا تھا۔ پھر ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور جتنے بھی پاکستان کے بڑے ہیروز ہیں ان سب کے ساتھ انہوں نے ایسے ہی ٹریٹ کیا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے۔ بنگلہ دیش علیحدہ ہوا، اس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے۔ 90,000 فوجی ہمارے قید ہوئے، اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ آپ محب الوطن نہیں ہیں، ہمیں آپ کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور یہ محب الوطنی ایک ایسی چیز ہے کہ یہ تب پیدا ہوتی ہے جب آپ کسی بھی ملک کی عوام کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، آپ ان کو سہولت دیتے ہیں۔ آپ جب سہولت ہی نہیں دیں گے اس کے بعد آپ ہم سے یہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتے کہ ہم اپنے وطن سے محبت کریں۔ حالانکہ یہ ایک فطری عمل ہے، ظاہر سی بات ہے، ہر بندے کو ہی اپنے ملک سے ہوتی ہے محبت، اور وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے اپنے ملک کے لیے۔ لیکن یہاں پر سین یہ چل رہا ہے کہ یہ کچھ دے بھی نہیں رہی پاکستان کی عوام کا، یہ خون بھی چوس رہے ہیں، معیشت بھی ہماری تباہ ہے۔ کوئی کسی ایک ڈپارٹمنٹ میں بھی ہم یہ کہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ٹھیک سمت میں جا رہا ہے، حالانکہ اگر ہم بات کریں ان کے وسائل کی وہ تو بالکل اب نہ ہونے کے برابر ہیں۔ لیکن ٹیلنٹ کی اگر ہم بات کریں، جیسے عمران خان صاحب کہا کرتے تھے کہ پاکستان کے اندر پوٹینشیل بالکل موجود ہے لیکن اس کا استعمال نہیں ہے، تو یہ پچھلے 30-40 سال سے ملک کو لوٹ رہے ہیں، باہر اپنی پراپرٹیز بنا رہے ہیں اور ہر برا کام یہ کر رہے ہیں۔ اور پاکستان کی عوام ابھی بھی غیرت نہیں کھا رہی، جہاں پر بنگلہ دیش کی عوام نے غیرت کھا لی ہے اور نیپال کے لوگوں نے اپنی مرضی کے لیڈرز چن لیے ہیں۔ ایک پاکستان واحد ملک رہ گیا ہے، پچھلے 70-80 سال ہو گئے کہ یہ بہتری کی طرف جا ہی نہیں رہا۔ میں کئی بار یہ بات کہہ چکا ہوں کہ ہم نے ہمیشہ یہی سنا ہے، ہمارے بزرگوں نے بھی یہی بات سنی ہے کہ پاکستان ہمیشہ سے ہی نازک موڑ پہ کھڑا رہا ہے۔ تو یہ کب تک نازک موڑ پہ ہی کھڑا رہے گا، یہ آگے کب بڑھے گا؟ چائنا جو ہے اس کی جو آزادی ہے وہ پاکستان کے بعد کی ہے، پاکستان وہاں کا وہاں ہی کھڑا ہے۔ چائنا جو ہے نیکسٹ سپر پاور بننے جا رہا ہے، ان کی آپ ٹیکنالوجی دیکھ لیں، گاڑیوں کو آپ ان کا وہ دیکھ لیں، ہر کام میں وہ آگے جا رہے ہیں۔ سنگاپور کی مثال لے لیں جو کہ میں کہوں گا کہ چائنا سے بھی آگے ہے، ان کا تعلیمی نظام آپ دیکھ لیں، ان کا انفراسٹرکچر آپ دیکھ لیں، ان کے قاعدے اور قانون دیکھ لیں، آپ قانون کی بالادستی ہے، ہر چیز کو رسپیکٹ کیا جاتا ہے وہاں کے اداروں کو بھی۔ اور یہاں پر بالکل الٹا سین چل رہا ہے، پاکستان کے تمام اداروں کو انہوں نے تباہ کر رکھا ہے۔ 600 سے 700 جو سویلین ادارے ہیں وہاں بھی ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان کے اوپر بیٹھی ہے۔ کچھ ریٹائرڈ حضرات ہیں، کچھ آن ڈیوٹی ہیں جو کہ پاکستان کی عوام کو لوٹ رہے ہیں۔ ان کا کام ہی نہیں بنتا، یہ بزنس کر رہے ہیں، یہ ریل اسٹیٹ ڈیولپر ہیں، یہ سیمنٹ بیچ رہے ہیں، یہ بریڈ بیچ رہے ہیں، کوئی سیمنٹ بیچ رہے ہیں، کنسٹرکشن کی جو چیزیں ہیں وہ ہمارے فوجی بیچ رہے ہیں۔ ان کا کام ہے کہ ہماری سرحدوں کی حفاظت کریں۔ ابھی ایران اور امریکہ کے جو مذاکرات ہوئے، کسی ایک جنرل کو بھی انہوں نے نہیں لیا، کیونکہ انہیں پتہ ہے ان کا کام ہی سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے۔ یہ ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ آپس میں ڈیل کریں گے، ان کا کام لڑنا ہے۔ پاکستان ایسا واحد ملک ہے، ہمارا جو فیلڈ مارشل ہے وہ سب سے آگے تھا جس نے ریسیو کیا انہیں، اس کا کام ہی نہیں بنتا تھا وہاں پر ریسیو کرنے کے لیے۔ یہ ہوتا کون ہے، اس کی اوقات کیا ہے، اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے؟ یہ نوبل اقدار کا، یہ سچ میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ نوبل انعام کا اقدار ہے یہ بغیرت انسان؟ اس کی کوئی کریڈیبلٹی بھی نہیں ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ آج بھی ملاقات نہیں ہو سکی، حالانکہ پچھلے 2 دن سے میں نے جنگی صورتحال کے حوالے سے بات نہیں کی ہے۔ میں جو صبح ولاگ بناؤں گا انشاءاللہ میں آپ کو جنگی صورتحال سے بھی آگاہ کروں گا۔ یہ کچھ پاکستان کے اندر کچھ ڈیولپمنٹس تھی جو میں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ تو امید ہے کہ آج کا ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے۔ کافی سارے جو میرے ویورز ہیں وہ ویڈیو تو دیکھتے ہیں، کلکس آ رہے ہیں ویڈیو کے اوپر، لیکن وہ سبسکرائب نہیں کرتے، لائک بھی نہیں کرتے اور سبسکرائب بھی نہیں کرتے۔ تو میری آپ سے یہ ایک ہمبل ریکویسٹ ہے، اگر آپ سچ کی آواز سننا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اوتھینٹک نیوز جو ہے میں آپ تک پہنچاؤں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس سفر میں میرا ساتھ دیں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ اگلی ولاگ میں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔